تعارف کا مطلب ہوتا ہے انٹروڈکشن، جیسے اردو میں بولتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کرائیے، اور پھر اگر کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دنیا ان کے تعارف کی محتاج نہیں ہے، یعنی سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ تو سورہ الاخلاص تعارف انٹروڈکشن یہ ابتدائی مکی سورہ ہے، یعنی یہ قرآن مجید کے جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تو یہ شروعات کی سورہ ہے۔ اور مکی اور مدنی میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ کیا فرق ہوتا ہے مکی اور مدنی میں۔ جو سورہ مکے میں نازل ہوئی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے ان کو مکی کہتے ہیں، اور جو سورہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی کہتے ہیں۔ تو یہ ابتدائی مکی سورہ ہے، اور ہر سورے کے اوپر مکی اور مدنی لکھا رہتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی ہے مگر بہت اہم سورہ ہے، بہت امپورٹنٹ سورہ ہے۔ نماز میں اس کو اس وجہ سے نہ پڑھو کہ یہ چھوٹی سورہ ہے، بلکہ اس کی اہمیت، اس کی امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پڑھو۔ اس سورہ کا نام اخلاص ہے، یعنی جو کوئی اس کو سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا، پیور ہو جائے گا۔ اگر وہ صرف یہی سورہ سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بڑا مضبوط ہو جائے گا اس کا کنیکشن۔ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ کیا تم میں سے کوئی قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہنے لگے، قرآن کا 1/3 حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ یہ حدیث کی کتاب ہے مسلم، اس کتاب میں یہ حدیث مینشن ہے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سورے میں جو ہم سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے کہ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے، یا معبود جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس سورے میں اس کا بہترین جواب ہے۔ سورہ الفلق، سورہ الناس اور سورہ اخلاص کو ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب یہاں پہ سورہ ہے سورہ اخلاص مکیہ۔ اس سورہ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھانے لگے، بتانے لگے، تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے، اے محمد، اپنے رب کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی اپنے رب کا انٹروڈکشن ہمیں دو۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی۔ قالا، اس نے کہا، قالو، انہوں نے کہا، قل مطلب کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد۔ آپ لوگ میرے ساتھ مائک انمیوٹ کر کے ریپیٹ کیجئے پہلے، اس کے بعد پھر ہم کرتے ہیں آگے۔ ہم نے شروع میں ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوتا ہے تو اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھو اللہ کا لام ہے، اس لام سے پہلے زبر ہے واو کے اوپر، اس لیے اللہ کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم ایک قاعدہ، ایک تجوید کا رول اور دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آیت کرتے ہیں جہاں پہ ہم، تو یہاں پہ دیکھو یہ آیت ہے جہاں پہ 1 نمبر لکھا ہے، یہاں پہ ہم اسٹاپ کرتے ہیں۔ تو اگر لاسٹ لیٹر میں 2 پیش 2 زیر ہوتے ہیں، یا 1 زبر 1 زیر 1 پیش ہوتا ہے، تو یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، جزم بن جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ لکھا ہے احدن، تو کیا ہو جاتا ہے؟ احد۔ اگر ہم آیت کریں گے یہاں پہ تو کیا ہو جائے گا؟ احد۔ دونوں پیش کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اگر 2 زیر ہوتے، جیسے یہاں پہ ہوتا اگر احدن، تو وہ بھی ہو جاتا تھا احد۔ اگر 2 زبر رہتے ہیں اور ہم آیت کرتے ہیں تو 2 زبر میں سے 1 زبر پڑھتے ہیں اور 1 زبر نہیں پڑھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ اگر 2 زبر کے ساتھ آتا تھا، احدن لکھا ہوتا تھا، تو ہم آیت کرنے کے ٹائم پہ کیا پڑھتے تھے؟ احدا۔ اتنا کلیئر ہے تجوید کا رول سب کو، یہ والا آیت کا؟ یس یس جی جی جی۔
ابھی میرے ساتھ ریپیٹ کریں آپ سب لوگ مائک انمیوٹ کر کے، قل هو اللہ احد، قل قل هو هو الله الله أحد. أحد. جو اللہ ہے نا یہ والا، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے ہم، قل هو اللہ احد. قل قل هو هو الله الله أحد. أحد. ہاں اب یہ ایک دم برابر نکلا ہے سارے لوگوں کا. تو جو زبان ہے نا، زبان کا آگے کا حصہ اوپر کے تالو پہ کیا کر دیں گے، اس کو لگا دیں گے، ٹچ کریں گے. هو اللہ احد. قل هو قل هو الله الله أحد. جی. تو ہم ہمیشہ دیکھیں گے اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو پھر اللہ کے لام کو کیا کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. قل مطلب کہہ دیجئے. ہوا ہم لوگوں نے پڑھ لیا اس سے پہلے، ہوا کا مطلب کیا ہے، وہ وہ. اور اللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے، کئی بار پڑھا ہے. اور احد مطلب ایک، ایک بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں آپ، اکیلا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو قل هو اللہ احد کہہ دیجئے، یعنی وہ لوگ آئے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، عبد اور الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارے رب کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا لارڈ کون ہے، تمہارا گاڈ کون ہے، کس کی عبادت کرتے ہو تم، کس کے سامنے سر کو جھکاتے ہو، کس کے لیے سجدہ کرتے ہو، بتاؤ ہمیں تمہارے رب کے بارے میں، تمہارے اللہ کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی زبانی کہلا رہے ہیں، قل کہہ دو ان لوگوں کو، کیا کہہ دو، هو اللہ احد، وہ اللہ احد اکیلا ہے، ایک ہے. 2 3 4 5 یا ان لوگوں نے 360 بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ سب نہیں، اللہ بس ایک ہے، اللہ اکیلا ہے. اس کے 4 اہم پہلو کو مثالوں کے ساتھ اچھی طرح سمجھو. اب یہ بہت ضروری چیز ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اکیلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں، ٹھیک، ذات میں وہ اکیلا ہے. پھر صفات میں وہ ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی فیوچر کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، کوئی اس کے جیسا دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کے جیسا مدد نہیں کر سکتا، وغیرہ. جو کوالٹی اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں وہ اس قدر کی، اس جیسی کوالٹی کسی دوسرے کے اندر آ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ صفات میں بھی ایک ہے، اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے، حقوق میں بھی اللہ ایک ہے. حقوق یعنی اپنے رائٹس میں بھی اللہ ایک ہے، یعنی عبادت صرف اور صرف کی جائے گی تو کس کی جائے گی، اللہ کی جائے گی، اور اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. رکوع، سجدہ، دعا وغیرہ صرف ایک ہی اللہ سے کی جائیں گی، ایک ہی اللہ سے مانگی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، 2 3 4 نہیں ہے. صفات میں ایک ہے کہ اس کے جیسا کوئی جانتا نہیں، اس کے جیسا کوئی سنتا نہیں، اس کے جیسا کوئی مدد کرتا نہیں. حقوق میں ایک ہے، یعنی جو اس کے رائٹس ہیں وہ رائٹس کسی اور کو نہیں مل سکتے. یعنی عبادت دوسرے کی نہیں کی جائے گی، نماز کسی دوسرے کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، دعائیں کسی دوسرے سے نہیں کی جائیں گی. اختیارات میں اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کے اختیارات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے. یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا. کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت اور حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے. اب اس آیت کو زندگی میں لانے کے لیے یہ تھوڑا سا فارمولہ ہمیں اپنانا پڑے گا کہ جو ہم نے ابھی پڑھا، قل اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور پھر اللہ ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، اختیار میں ایک ہے، رائٹ میں ایک ہے، قانون میں ایک ہے، حقوق میں ایک ہے. جو اللہ تعالیٰ بول دیتے ہیں بس وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے مشورے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی سے ایڈوائس نہیں لیتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ہمیشہ. ہاں تو ہمیں کیا کرنا ہے، دعا کرنا ہے کہ مجھے صرف آپ کی عبادت کی توفیق دیجئے، اور اپنا
جائزہ لینا ہے، اپنے بارے میں دیکھنا ہے کہ کتنی بار ہم نے اللہ کے بجائے اپنے آپ کی بات مانی ہے، گویا ہم نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہے، کتنی بار ہم نے شیطان کو فالو کیا ہے، یعنی گویا اس کی عبادت کی ہے، کیوں کی ہے؟ خراب دوستوں یا چیزوں یا انٹرنیٹ موبائل کے خراب استعمال سے، یا بیکاری یا سستی کی وجہ سے۔ ابھی پلان کریں کہ خراب چیزوں، عادتوں اور دوستوں کو زندگی سے نکالنے اور صحیح استعمال کا پلان بنائیے۔ قل یعنی تبلیغ کیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے، ہمیں بھی لوگوں کو بتانا ہے اچھے انداز سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اس سورے کو خاص طور پر لوگوں کو پڑھ کر سنائیے اور معانی سمجھائیے کہ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ الصمد، ریپیٹ کرو سب لوگ، آپ لوگ، اللہ الصمد۔ اللہ اللہ الصمد۔ باریک آ رہا ہے اللہ، ہم جو اللہ دانت ہیں ہمارے آگے کے اوپر کے، ان کے جسٹ بیک میں اپنی زبان کو ٹچ کریں گے۔ اللہ، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ اور ادھر سواد ہے نا، تو سواد کو موٹا کر کے بولیں گے، سین نہیں آنی چاہیے۔ اللہ الصمد۔ اللہ الصمد۔ جی، تو اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، باقی جو دوسرے نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ الصمد بے نیاز ہے، الصمد کا مطلب کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور سب کو اس کی ضرورت ہو، اس کو کہتے ہیں بے نیاز۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی انسان کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ ہی کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے۔ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، آج تک تو ہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی مجھے تو اپنی رحمت سے میری ساری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، مجھ کو تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کا محتاج مت بنا۔ آمین۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے، اور اگر کسی کے سامنے ہم ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کسی دوسرے سے ہم مانگتے ہیں تو وہ بندہ پتہ نہیں مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن 70 لوگوں سے ضرور گائے گا کہ اس نے مجھ سے ہیلپ لی تھی۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جب بھی محتاج بنا تو صرف اپنا بنا، اپنے بندوں کا مت بنا۔ لم یلد ولم یولد، ریپیٹ، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد ولم یولد۔ لم لم کا یلد مطلب ہوتا ہے نہیں، ولد۔ جی، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نہیں، نہ، اور یہاں پہ بھی لم ہے، یہاں پہ بھی لم ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو لم یلد یہ ایکٹیو وائس ہے، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد اور یہ پیسیو وائس ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اپنے امیجن میں، اپنے تصور میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سال پیچھے چلے جاؤ، اللہ جب بھی موجود تھا اور اس سے پہلے بھی، اس طرح آگے کا دور سوچتے چلے جاؤ، اللہ اس وقت بھی رہے گا اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اللہ نے انسانوں کو بچے کیوں دیے ہیں؟ جب انسان تھک جاتا ہے،
تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، مر جاتا ہے تو بچے اس کا نام اور کام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے اور بہت دور ہے، وہ تھکتا نہیں اور وہ بور نہیں ہوتا اور نہ وہ بڈھا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے اس کو کوئی کوئی باپ نہیں ہے نہ اس کی کوئی ماں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے اس کو اولاد کی یا کسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو 150 کروڑ عیسائیوں تک بہترین انداز میں محبت اور حکمت کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کرو کہ یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم نے پڑھا لم یلد ولم یولد۔ اب یہاں پہ وہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ہم لوگ 25 دسمبر کو کیسے ان لوگوں کے ساتھ میں ہم بول دیتے ہیں ہیپی کرسمس ڈے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور اگر ہم یہ بات بول دیتے ہیں تو ہم ایمان سے بڑی دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کے خلاف ہو گیا نا، قرآن کے غلط ہو گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لم یلد، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو اب یہاں پہ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں بھی نہیں، ہمارے دوستوں میں کوئی بھی نہیں رہتا، بہت ہی کم لوگ رہتے ہیں جو کرسچن کسی کے دوست ہوں، لیکن لوگ دیکھو کیا اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہیپی کرسمس ڈے، پتہ نہیں کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے ورڈ بول کے وہ اپنا اسلام کیا کر دیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بہت دور رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ ایک دم آخری ہے، بس تمہارا کوئی بھی ایکسکیوز ہم نہیں سننا چاہتے اس کے بارے میں کہ ہم صرف انجوائے کے لیے اسٹیٹس لگا رہے ہیں یا دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، مطلب قرآن کی آیت کے خلاف کر رہے ہیں ہم، لم یلد ولم یولد کے خلاف۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں ہے، یکن ولم مطلب اور نہیں، ولم اور نہیں، یکن مطلب ہے، لہو لہو ہم نے پڑھا تھا اس کا، اس کے لیے، ولم یکن لہو اور اس کا نہیں ہے، اور یا اور اس کے لیے نہیں ہے، کفون کفون مطلب ہمسر، برابری کا، احد کوئی بھی، ولم یکن لہ کفون احد اور اس کے برابر کا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے برابر کا ایک بھی نہیں ہے۔ یعنی جس طریقے کی کوالٹی اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، جس طریقے کی پاور اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، جس طریقے سے اللہ سن سکتا ہے، جس طریقے سے اللہ جانتا ہے، جس طریقے سے اللہ دیکھتا ہے، جس طریقے سے اللہ کیئر کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ پرووائڈ کرتا ہے چیزوں کو، جس طریقے سے اللہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ ڈیزائن کرتا ہے، ویسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور صرف اللہ کے علاوہ کوئی غیب کی باتوں کو، کوئی بھی فیوچر کی باتوں کو جان ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے جو ہاتھ وغیرہ دکھاتے ہیں اور کیا کیا وہ ہاتھوں کی لائنیں دیکھ کے، ہاتھوں کی نسیں دیکھ کے بتاتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ کہاں رہ گیا پھر ہمارے بیچ میں؟ ہمیں توحید میں جم کر رہنا ہے، ڈٹ کر رہنا ہے کہ بس میرا اللہ ہے اور اسی سے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دل میں اللہ کی عظمت ایسے چھا جائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ اربوں خربوں کلومیٹر کی وسیع کائنات کو ذہن میں رکھو، اتنی بڑی دنیا ہے، اس کو اپنے دماغ میں رکھو، اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے یقین کو پکا کر دے، اور تو میری ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جا۔ پھر اپنے بارے میں دیکھیں، خاص کر جب طاقتور ہوں یا بڑے لوگوں کے درمیان ہوں، تو کیا ان سے امیدیں رکھتے ہیں، انہی کو طاقتور سمجھتے ہیں، یا کسی سے ڈرتے ہیں؟ اگر ہم کسی کے بیچ میں ہیں اور ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے،
تو ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال نہ آئے کہ ان کے پاس پاور ہے، ان کے پاس طاقت ہے، اور ہمارے اندر ڈر آئے ان کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ صرف مجھ سے ڈرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزت ذلت صرف میرے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ کی صفات کے بارے میں قرآن، اللہ کی صفات کے بارے میں اور قرآن کی آیت میں خوب غور کرنے کا پلان بناؤ، تاکہ اللہ کی عظمت، تاکہ اللہ کی بڑائی ذہن میں چھا جائے۔ سورہ الاخلاص کی زبردست فضیلت۔ ایک صحابی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ الاخلاص پڑھتے، ہر رکعت میں کیا پڑھتے؟ سورہ اخلاص پڑھتے۔ پھر کوئی ایک اور سورہ ملاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورے سے بہت محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورے سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سے محبت کا ذکر کیا ہے، نہ کہ بار بار پڑھنے کا۔ تو ہم کو اس سورے سے محبت کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یہ محبت کس طرح آئے گی؟ نیچے کچھ مشورے دیے جاتے ہیں، ان پہ غور کریں۔ شرک کی اور دوسرے گمراہیوں کی گندگی اور پریشان حالی پر غور کیجئے اور اللہ کا شکر کیجئے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا تو میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا یا پریشان ہوتا۔ اس لیے کوشش کرو کہ توحید کی اس سورے کو پڑھتے وقت دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا ہو۔ اگر کسی شخص سے آپ پہلی بار ملیں، تعارف شروع ہو، اور اگر اس کے رشتہ دار کوئی وزیر، مشہور کھلاڑی، بہت بڑے آفیسر یا تاجر وغیرہ ہوں، تو وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کا ذکر ضرور کرے گا، اور وہ بھی خوشی اور محبت سے کہ میرے چاچا وزیر ہیں، میرا یہ دوست ہے وہ MLA ہے وغیرہ۔ اس طریقے سے اگر کسی کے پاس کچھ کنیکشن ہوتا ہے بڑے لوگوں کے بیچ میں، تو وہ اس کو ذکر کرتا ہے بڑی محبت کے ساتھ میں۔ تو یاد رکھو کہ اللہ ہمارا خالق، رازق، رب اور سب سے بڑھ کر ہمارا محسن ہے۔ وہ ہم کو مسلسل دیتا چلا جا رہا ہے، وہ ہم سے کئی ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ ہم اس کا ذکر بار بار کریں، اور وہ بھی اس طرح جیسے کہ اللہ نے سکھایا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں حکمت میں، پرورش کا خیال رکھنے میں، قوت اور طاقت میں، محبت میں اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ پھسلنے اور گرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے جیسا دینے والا کوئی نہیں۔ لوگ مانگنے والے کو پسند نہیں کرتے، اور اللہ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے جیسا ہر ضرورت کو محبت سے خیال رکھنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 نیمز ہیں، ہر صفات میں اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ اگر سورہ اخلاص کا ہی ترجمہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، چھا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ساری چیزیں ہونے کا یقین پیدا ہو جائے کہ جب میرے پاس اتنا بڑا کنیکشن ہے تو ہم دوسرے کے پاس کیوں جائیں گے؟ میرا کوئی دوست ہے، دوست کے چاچا کیا ہیں؟ MLA ہیں۔ جب میں کسی سے ملوں گا تو میں بار بار کوشش کروں گا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میرا MLA سے کنیکشن ہے، میرا CM سے کنیکشن ہے، دور کا کنیکشن ہو، دوست کبھی سیلفی لے لیے ہو ساتھ میں، ہم وہ سیلفی لے کے گھومتے ہیں۔ اللہ جو پوری دنیا کا کریٹر ہے، جو پوری دنیا کا بنانے والا ہے، جو کہتا ہے کہ ہم تمہارے رب ہیں، رب ہر پل ہر چیز کا خیال کرنے والا، محبت سے پرورش کرنے والا،
محبت سے کیئر کرنے والا، تو اس کا ذکر ہمیں بار بار کرنا چاہیے، بڑی محبت سے کرنا چاہیے کہ ہاں میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، وہ نکالے گا مجھے اس مشکل سے، نکالے گا اس پریشانی سے، نکالے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک مشرک آتا ہے، مشرک دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور ان کی تلوار ایک برانچ سے ایک وہ جو جھاڑ ہے، جو درخت ہے، اس کی ٹہنی سے لٹکی ہوئی ہے۔ تو مشرک کیا کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھینچتا ہے، تان لیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے من یمنعک منی، بتاؤ محمد تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ ابھی میرے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ بھی کھلی ہوئی نیام سے باہر، اور تم لیٹے ہوئے، میں نے یہ تلوار بھی اوپر کھینچ رکھی ہے، اب تم 100% میرے کنٹرول میں ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ مشرک کہہ رہا ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے من یمنعک منی، بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا رہتا ہے؟ اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ اگر ذرہ برابر بھی اس ٹائم یہ خیال آ جاتا، یا کسی کا اگر ہم کبھی ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ ہم نشانوں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں ہے کہ یہ گولیاں ہم کو داغ دیں گی، اللہ کچھ نہیں کر پائے گا، تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرے لفظوں میں کہتے ہیں میرا اللہ بچائے گا مجھے۔ جیسے ہی اللہ سنتا ہے، اور اللہ کے نام میں اتنی پاور ہے کہ کتنے لوگ اسٹیج چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ آج بھی اگر کہیں پہ زور سے چلا دو اللہ اکبر، تو آدھی پبلک کیا ہو جائے گی؟ ادھر سے بھاگ جائے گی۔ پلین سے لوگ کودنا پسند کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اگر بول دو تو اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست وہ دیا ہے، قوت دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ اللہ بچائے گا مجھے، اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے چھوٹ جاتی ہے، ڈر جاتا ہے، پسینے پسینے ہو جاتا ہے وہ کہ ارے یار 100% یہ میرے کنٹرول میں ہے، اور ابھی بھی یہ بندہ بول رہا ہے کہ اللہ بچائے گا مجھے۔ پھر جب تلوار گر جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر تانتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ من یمنعک منی، اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو مشرک کیا کہتا ہے کہ آپ بڑے نیک ہیں، آپ کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، بلا جرم کے کسی کو مارتے نہیں ہیں، آپ بہت لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کیا کر رہا ہے؟ تعریف کر رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں تو کلمہ پڑھتا ہے، یعنی تو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، مشرک کہتا ہے نہیں، لیکن میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی قوم میں جاؤں گا اور ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ محمد سے جھگڑے نہیں کرنا ہے، اور میں کبھی آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں آؤں گا، آپ اتنے اچھے ہیں۔ اور پھر جب اپنے لوگوں میں پہنچتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ ٹھیک ہے، آزاد کیا، چھوڑ دیا۔ وہ جاتا ہے اپنے قبیلے میں، اپنے لوگوں کے پاس، اور کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے پاس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے پاس سے آ رہا ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سے بہترین انسان ماننے لگتا ہے۔ تو ہمیشہ کبھی بھی کوئی بھی سچویشن آ جائے، کیسی بھی پرابلم آ جائے، اس ٹائم بس اللہ کا نام لینا ہے، بس اللہ ہے جو راستہ کیا کرے گا؟ دکھائے گا، پھنسنے نہیں دے گا، گرنے نہیں دے گا۔ بھرپور یقین ہو اللہ کے اوپر، تبھی یہ کام ہو سکتا ہے ہمارا۔